السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو آج میں یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ کیا آج بتاؤں گا اور آج کیا سننے والے ہیں. دنیا کی سب سے خوبصورت صورت نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا جملہ, وہ کیا ہے بالکل بتانے والا انشاءاللہ. شروع سے لے کے آخر تک پورے ویڈیو میں بنے رہیے. آئیے میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, سنیں انشاءاللہ. تو دوستو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا آپ کو کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں, ٹھیک ہے, کہ چھوٹی سی ایک آیت ہے اور وہ آیت جس کو ہم اور آپ کوئی بھی کام کرنے سے شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں, تو آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کیونکہ آپ نے ٹائٹل تھمبنیل تو پہلے ہی دیکھ لیا ہے. لیکن حقیقت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں نا, کوئی کام شروع کرنے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے, جب کھانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. لیکن اس کی فضیلت کیا ہے دوستو, آج حقیقت میں دل تھام کر دوستو سن لینا. حقیقت میں بتا رہا ہوں دنیا کی سب سے خوبصورت تحفہ اور سب سے انمول چیز انشاءاللہ آج آپ کو ملنے والی ہے. پوری فضیلت شروع سے لے کے آخر تک سن لینا, کیونکہ میں ہر روز ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت کی یا آیت کی میں فضیلت لے کر کے آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سن لیں تاکہ انشاءاللہ تعالی میں بتا رہا ہوں آپ لوگ سن لیں اور آپ کے ذریعے سے کوئی دوسرا سن لے. اگر ایک نے بھی عمل کر لیا انشاءاللہ اور ایک اگر راہ راست پر آ گیا اور اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اس کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میرا بھی کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج میں انشاءاللہ تعالی پہلے تلاوت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اس کے بعد انشاءاللہ میں فضیلت آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہی کہوں گا یار کہ جتنا ہو سکے میری محبتوں کے ذریعے سے آپ شیئر کر دینا اس کو. ٹھیک ہے, چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹے کو آن کر لینا تاکہ ایسی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں انشاءاللہ تعالی. آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. کون سی بسم اللہ سنیں, تسمیہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کی فضیلت آپ ملاحظہ فرمائیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز دوستو آج آپ کو ملنے والی ہے, بالکل مس مت کرنا, سن لیجئے انشاءاللہ. جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا ذخیرہ ہے. یعنی جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے واسطے, انہی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا ذخیرہ ہے اور اس کے مشتاقوں کے واسطے بڑی نعمت ہے. مشتاق جو رب کی رحمت کے مشتاق ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی نعمت ہے یہ. اس کا ورد, اس کا ورد تمام بلاؤں کے واسطے موجب خلاصی اور خدا کے واصلوں کے واسطے ایک چمکتا ہوا چراغ ہے. حقیقت ہے دوستو, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر بہشت میں داخل کیا جاتا ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ایک چھوٹے سے جملوں میں. اللہ اللہ, لکھنے میں لکھائی میں چھوٹی ہے, بالکل چھوٹی ہے, ذرا سی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن اس کی پاور تو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن, اللہ کے نبی اللہ خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر یعنی کہ گناہوں سے بری ہو کر بہشت میں داخل کیا جاتا ہے. آگے ملاحظہ فرمائیں دوستو, بالکل پورا سن لینا یار. آج دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں میرے بھائی. ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے آپ لوگوں سے پورا سن لینا انشاءاللہ اور دوسرے کو ضرور پہنچا دینا سننے کے لیے, کیونکہ بسم اللہ وہ جملے ہیں جو ہر انسان ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتا ہے. تو آپ بھی سنیے انشاءاللہ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم فخر دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوزخ کے فرشتوں سے جو 19 ہیں, یعنی کوئی دوزخ کے فرشتوں سے جو 19 ہیں فرشتے جو خاص عذاب کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, اگر ان فرشتوں کے عذاب سے 19 فرشتوں کے عذاب سے اگر بچنا چاہیے اور بچنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ پڑھو. وہ فرشتے آپ پر عذاب نہ کریں گے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف جو ہیں وہ 19 ہیں
اور جو دوزک کے جو فرشتے ہیں عذاب کرنے والے وہ بھی 19 ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیے اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب حروف 19 ہیں اور پھر دوزک کے فرشتے جو ہیں عذاب کرنے والے جو خاص عذاب کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی 19 ہیں، تو اب ہم اس کو بچنا، یعنی سرکار فرماتے ہیں جس کو بچنا ہے ان فرشتوں کے عذاب سے وہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کریں انشاءاللہ. آگے ملاحظہ فرمائیں. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے. واہ 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 واہ. سرکار فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، سرکار فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت و جل شانہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑا جائے تو اس میں ضرور برکت ہو جائے گی، اگر بیمار ہے تو شفا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑا جائے تو اس میں ضرور برکت بھی ہو جائے گی، اور اگر بیمار ہے تو انشاءاللہ اس کی شفا بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. آگے ملاحظہ فرمائیں. حضرت حضور پرنور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہو، واہ 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 واہ، یعنی کہ یہی بسم اللہ شریف ہے جس کی وجہ سے شرابی اللہ نے مقبول بندے بنا دیے. حضرت بشر حافی کا تو سنا ہوگا نا آپ نے، اسی بسم اللہ کی برکت سے. بہرحال میں ادھر نہ جاتے ہوئے بس اسی کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں. کتنی پاور. سنیں، سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہو اور وہ زمین پر گر پڑا ہو، اس کو تعظیم کے لحاظ سے کوئی اٹھا لے تو اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری چیز دوستو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ، یعنی اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو اور وہ زمین پر گر پڑا ہو، اس کو تعظیم کے لحاظ سے کوئی اٹھا لے تو اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے. اگر اس کے ماں باپ عذاب میں ہوں، یعنی کہ جس نے کاغذ کا ٹکڑا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اگر اس نے زمین سے اٹھا لیا، سمجھے، تو اس کا نام صدیقوں میں آ گیا. اگر اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے تو عذاب تخفیف کیا جاتا ہے، یعنی عذاب کم کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاور اور برکت. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کوئی پڑھے، سرکار فرماتے، سرکار نے فرمایا جو کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جاتے ہیں 10,000 درجے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی پاور دیکھو، اس کی پاور دیکھو، اس کی مضبوطی دیکھو دوستو. جو کوئی پڑھتا، سرکار نے فرمایا جو کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جاتے ہیں 10,000 درجے. حضور پرنور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم ہم غریبوں کے غمگسار رحمت پروردگار شہنشاہ ابرار و اخیار نے فرمایا اپنی تمام عمر میں کسی شخص نے 1,00,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی سرکار فرماتے ہیں اپنی، یعنی ہماری کتنی عمر ہے، اگر ہم نے اپنی پوری عمر میں اگر 1,00,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو اللہ رب العزت اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. کتنی پیاری چیز دوستو. روایت ہے کہ حضور انور نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعد انتقال خواب میں دیکھا، یعنی آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا ہے، آپ نے خواب میں دیکھا. فرمایا، سرکار نے فرمایا آپ کے واسطے کیا تحفہ بھیجوں جس سے کہ تمہاری روح خوش ہو. سرکار کہتے ہیں خواب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہ آپ کے واسطے کیا تحفہ بھیجوں جس سے کہ تمہاری روح خوش ہو. تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ثواب بخش دیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں خواب میں کہ میری روح اگر جس سے خوش ہوگی معلوم ہے کیا ہے، سرکار سے کہتی ہیں
حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ پڑھ کر میری روح کو ثواب بخش دیجئے، انشاءاللہ مجھے خوشی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ میرے لیے تحفہ ہوگا۔ روایت ہے کہ حضور انور ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے، ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ دوستو پورا سنو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت، سمجھے؟ میں ٹک ٹاک کی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، میں ویڈیو کچھ بھی نہیں بنا رہا ہوں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے سنا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کی زندگی میں ایک نیا نور پیدا ہو جائے گا۔ خود بھی سنیں اور دوسروں کو سننے کے لیے جتنا ہو سکے اتنا آپ شیئر کریں انشاءاللہ۔ روایت ہے کہ حضور انور ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر رحم آیا، سرکار کو رحم آ گیا جب دیکھا کہ قبرستان میں ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مردے پر بخش دیجئے۔ آپ عظمت دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، پاور دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور پڑھ کر اس مردے کی روح کو بخش دیجئے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فوراً بخشا، فوراً اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اللہ اکبر، اس مردے پر سے عذاب اٹھ گیا، عذاب کو ختم کر دیا اللہ رب العزت نے، اور حوریں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ جنت کی حوریں کتنی بار پڑھا سرکار نے؟ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد وہی ایصال ثواب اس مردے کو بخش دیا میرے آقا نے۔ جیسے ہی بخشا فوراً اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا اور حوریں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ اب سرکار نے حوروں سے پوچھا تم کب تک رہو گی؟ بہت پیاری چیز، تم کب تک رہو گی؟ سرکار نے کہا جب حوریں خدمت میں حاضر ہو گئے نا اس مردے کی خدمت کے لیے، تو سرکار نے کہا حورو تم کب تک رہو گے؟ عرض کیا کہ سور پھونکنے اور بہشت میں داخل ہونے تک ہم رہیں گے۔ اس کی خدمت میں، سبحان اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پاور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ بہشت میں داخل ہونے تک وہ حوریں اسی مردے کے قریب رہیں گی۔ کفایہ شیبی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ جب میں مروں تو بعد غسل میری پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ اللہ اللہ، ایک شخص نے اپنے لڑکے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد غسل دینا اور میری پیشانی اور سینے پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ وہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو اس کے لڑکے جو اس نے اپنے لڑکے سے جو وصیت کی تھی اس نے پوری وصیت کی، ٹھیک ہے، اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا اور سینے پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، یعنی ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ شخص قبر میں رکھا گیا، مرنے والا شخص جب قبر میں رکھا گیا اور فرشتے عذاب کے وارد ہوئے تو اس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھ کر، یعنی جب فرشتوں نے عذاب کے فرشتوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سینے پر اور پیشانی پر دیکھا، کہا کہ یہ عذاب سے بے فکر ہو گیا۔ اللہ اکبر، برکت سے بسم اللہ کے عذاب نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ جب عذاب کے فرشتوں نے جو عذاب کرنے والے فرشتے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے تو ان فرشتوں نے کہا کہ عذاب سے بے فکر ہو گیا، برکت سے بسم اللہ کی برکت سے اس پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک فاسق و فاجر گناہگار تھا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں بخشا گیا۔ کیا، کیسے؟ اس لیے، یعنی ایک فاسق و فاجر گناہگار تھا، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو بڑا فاسق تھا، دنیا میں بڑا برے کام کرتا تھا۔ تو وہ شخص مرنے والا کہتا ہے جو مر چکا تھا کہ میں بخشا گیا۔ تو پوچھنے والے نے خواب میں پوچھا کیسے بخشا گیا تو اس نے کہا اس لیے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی برکت سے گناہوں کی معافی چاہتا تھا، خداوند تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ،
यानी कि इस बात से, इन जुमलों से ये साबित होता है कि अगर कोई भी इंसान सोते वक्त या दिन में किसी वक्त में, अगर दिन में रोजाना अगर 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो इस हदीस पाक से ये साबित होता है कि वो अगर मर भी जाए, अगर अजाब उसने किए या अजाब में गिरफ्तार होने वाला है वो, या फिर गुनाहों में मुलब्बिस है और मर गया, तो इंशाअल्लाह ताला जो रोजाना 100 मरतबा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुनिया के अंदर पढ़ा करता था, उसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 बार पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों की माफी उसको अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी पावर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई और उसके रसूल ने हम लोगों को बताई। अब हमको यह चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि हुक्म हुआ हदीसों से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, हमको इन बातों पर, इन चीजों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों बस यही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत। जितना हो सके आपसे बार बार मैं कहता हूं कि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि हर इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हालांकि हर काम शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ा करते हैं, लेकिन इसकी फजीलत लोगों को मालूम नहीं है, ताकि हर इंसान को इसकी फजीलत मालूम हो जाए। हर इंसान इंशाअल्लाह ताला इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फैज़याब व मुस्तफीज़ व मालामाल हो जाए। कैसा लगा जरूर इंशाअल्लाह ताला कमेंट में बताएं। अच्छा लगा हो दुआओं से नवाज देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटे को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर अच्छा लगा है ना तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि आप सबको मालूम है, आप देखते हैं हर रोज ऐसी वीडियो सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे।